نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. معزز ناظرین، خلاصہ سیریز میں ہم آج آپ حضرات کے سامنے تراویح میں پڑھا جانے والا پارہ نمبر 20 کا خلاصہ پیش کریں گے. معزز ناظرین، 20ویں پارے میں 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں. سورۃ النمل کا آخری حصہ، سورۃ القصص مکمل اور سورۃ العنکبوت کا زیادہ تر حصہ. سورۃ النمل کا دوسرا حصہ جو 20ویں پارے میں ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کائنات کے چند نمایاں ترین حقائق کی طرف اشارہ کر کے کفار مکہ سے مسلسل سوال کیے کہ بتاؤ کہ تمہارے باپ دادا کا دین ٹھیک ہے جس میں سراسر شرک ہے، یا وہ دین ٹھیک ہے اور یہ کائنات کے حقائق اس دین کی تائید کر رہے ہیں جو قرآن نے پیش کیا ہے. ایک عام عقل والا سادہ آدمی غور کر لے تو اس کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی اور توحید کو سمجھنا نہایت آسان ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کیا، آسمان سے اترنے والے پانی کا ذکر کیا، اس کے ذریعے سے باغات وغیرہ اور فصلیں وغیرہ اگانے کا ذکر کیا، اور پھر پوچھا کہ تمہارے معبود یا تم کیا اس طرح کی رونق پیدا کر سکتے ہو؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ بلکہ یہ قوم سراسر حق سے پھرنے والی ہے. اللہ رب العزت نے زمین کے جائے قرار ہونے کا، زمین کے درمیان نہر جاری کرنے کا، اور پہاڑوں کو رکھنے کا، اور 2 سمندروں کے درمیان ایک آڑ اور رکاوٹ بنانے کا ذکر کیا. پھر پوچھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ بھی ذکر کیا کہ بھلا مصیبت میں مجبور کی مضطر کی دعا کون قبول کرتا ہے، اس کی تکلیف کون دور کرتا ہے، تمہیں زمین پر اقتدار کون دیتا ہے. اس طرح بحر و بر کے اندر جو ظلمات ہیں ان میں رہنمائی کون دیتا ہے، رستہ کون دکھاتا ہے، کون خوشخبری والی ہوائیں بھیجتا ہے، اور کون ہے وہ جو آسمان سے تمہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں پہلی دفعہ اس نے پیدا کیا دوبارہ پیدا کرے گا. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے اس کے باوجود؟ تو اللہ رب العزت نے ان تمام مخلوقات کی تخلیق کا ذکر کر کے اسے توحید، اپنی توحید یعنی توحید الوہیت پر دلیل بنایا. توحید ربوبیت کو اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر توحید الوہیت کی دلیل بنایا. اس طرح اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر یہ واضح کیا ہے کہ قرآن مجید سابقہ اقوام کی تاریخ کی تصحیح کرتا ہے. دیکھیے جی، سابقہ اقوام میں وڈیروں نے، چودھریوں نے اور ان کے پادریوں نے دین کو بدل دیا تھا، مسخ کر کے رکھ دیا تھا، تحریف کر دی تھی، ترمیم کر دی تھی، احکامات، الفاظ، آیات اور جملے بدل دیے تھے. تو قرآن مجید جو آخری کتاب ہے اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ان تبدیلیوں کو واضح کرتا ہے، ان معاملات کی اصلاح کرتا ہے، اور ان جن مسائل میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ رب العزت ان کے فیصلے کرتا ہے. اور اللہ رب العزت نے زمین کے سے جانور کے ظہور کی ایک نشانی ذکر کی کہ وہ قیامت کی نشانی ہے کہ ایک جانور ظاہر ہوگا. یہ سب سے آخری نشانی ہوگی جو لوگوں سے باتیں کرے گا، محو گفتگو ہوگا. اس طرح اللہ رب العزت نے آخری رکوع کے اندر، اس سورت کے آخری رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے مناظر پیش کیے ہیں کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے. اور اے نبی، آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو کہ وہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادلوں کی طرح تیر رہے ہوں گے. اور اس دن جو ایک نیکی لائے گا اس کے لیے بہتر ہوگا اور وہ گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، اور جو برائی کرے گا اسے جہنم میں اونھے منہ ڈال دیا جائے گا. اور سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ وہ ایک ہی رب کی جو ہے وہ عبادت کریں اور مسلمان رہیں اور اس طرح حق پر قائم رہیں اور اللہ رب العزت کی تعریف کرتے رہیں. سورۃ القصص، جیسا کہ میں نے پہلے واضح کیا ہے پچھلی ویڈیو کے اندر، کہ سورۃ الشعراء، سورۃ النمل اور سورۃ القصص اسی ترتیب سے نازل ہوئی ہیں جس ترتیب سے اس وقت قرآن مجید مصحف میں لکھی ہوئی ہے. سورۃ القصص جو ہے مکی دور کے تیسرے حصے میں نازل ہوئی ہے. اس صورت میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے شبہات کا ازالہ اور ان کے اعتراضات کو ختم کیا ہے جو اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کرتے تھے، اور ان کی مجبوریوں کو بھی اللہ رب العزت نے قطع کیا ہے جو ایمان نہ لانے کے طور پر پیش کرتے تھے. سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے پہلے 3-4 رکوع کے اندر، اور فرعون اور حامان اور قارون بڑے بڑے سرداروں کا انجام بھی پوری تفصیل سے واضح کیا ہے اللہ رب العزت نے. اور یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ اگر انسان اپنی طاقت، اپنا اقتدار
حق کی حمایت کے لیے استعمال کرے گا تو اللہ اور دے گا، لیکن اگر حق کی مخالفت کے لیے استعمال کرے گا اور آگے حق کو تنگ کرے گا اور ان پر جو ہے نا وہ عرصۂ زمین تنگ کرے گا تو اللہ رب العزت پھر ان کا انجام وہی کرے گا جو اس نے فرعون، حامان اور قارون کا کیا ہے۔ جب ظالموں کی تباہی کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا بندوبست ان کے گھر میں ہی ہو جاتا ہے، جیسے فرعون کا بندوبست اس کے گھر میں ہی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہاں جو ہے وہ کیا ہوئی، پرورش ہوئی، اور یہاں تیاریاں یہ ہو رہی تھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی جائے، اور وہاں موسیٰ کی حالت جو ہے نا وہ دگرگوں تھی۔ اللہ رب العزت نے دعا پر موسیٰ کو دودھ کے لیے بلوا لیے کسی طریقے سے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی اور دایا کا دودھ پینے پر رضامند نہیں تھے، اور یوں اللہ رب العزت نے ایک ماں کو اس کے بیٹے سے ملوا دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ رب العزت نے نبوت، حکمت اور طاقت عطا کی، اور ایک دن رات کو شہر میں کے نکلے تو ایک جو ہے نا وہ اسرائیلی نے پکارا کہ اے موسیٰ یہ قبطی مجھ پر ظلم کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حق پرست تھے، جلالی تھے طبیعت کے، انہیں جا کے ایک گھوسا مارا اور وہیں ڈھیر کر دیا اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا اسے جان سے مارنے کا، جب وہ مر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ شیطان کا کام ہے، مجھ سے ہو گیا اور میں اللہ کے حضور معافی مانگتا ہوں۔ اور اس کے بعد جب اگلے دن پھر اس نے پکارا اسی طرح اسرائیلی نے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرح بڑے کہ اسے سزا دیں، لیکن وہ کہنے لگا کہ بھی آپ مجھے بھی اسی طرح قتل کریں گے جس طرح کل آپ نے قتل کیا تھا۔ اور عجب یہ کہ اسی اسرائیلی شخص نے جا کے پھر فرعون کو بتا دیا، اور فرعون نے پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لشکر لگا دی، پولیس لگا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور مدین آ گئے، اور مدین میں آ کے دعا کرتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جو تو خیر اتارے میں اس سب کا محتاج ہوں۔ دیکھیں جی، ضروریات زندگی کے لیے بہترین دعا ہے، اور اس شخص کے لیے بہترین دعا ہے جس کے ساتھ نکاح کے اور شادی کے مسائل ہیں۔ اللہ رب العزت نے آسانی کر دی۔ ایک نیک بزرگ نے اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ شادی اس شرط پر طے کر دی کہ آپ جو ہے نا 8 یا 10 سال بکریاں چرائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں، عرصہ گزارا، وعدہ پورا کیا، اور وہاں سے نکلے اور رستے میں اللہ رب العزت نے نبوت دی، اور ساتھ ساتھ 2 معجزے بھی دیے کہ اپنی لاٹھی پھینکیں جس سے آپ پتے جھاڑتے ہیں یا اور کام لیتے ہیں، وہ لاٹھی اسدہ بن گئی، اور اس طرح آپ اپنا جو ہے وہ ہاتھ وہ بغل میں لیں اور بعد میں نکالیں تو انتہائی روشن ہوگا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور درخواست کی، اللہ مجھ سے تو بندہ قتل ہو گیا تھا، تو میرا دست و بازو بنا دیں، میرے بھائی ہارون کو اسے بھی نبی بنا دیں، میری دعا قبول کر دیں۔ خیر فرعون نے دعوت حق نہ مانی، اور اللہ رب العزت نے اسے لشکر سمیت ہلاک کر دیا اور غرق آگ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ نقطہ بیان کیا کہ اپنی مرضی سے نبی بھی ہدایت نہیں دے سکتے۔ اگر ہدایت دیتے ہوتے نا تو لوط و نوح علیہ السلام کی بیویاں کبھی بھی ان کا انجام برا نہ ہوتا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کبھی بھی غرق آب نہ ہوتا۔ اس کا مطلب ہدایت اللہ کے سوا کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ اور جو ہمارے مسلمان بھائی بھٹکے ہوئے رائے ہدایت سے الگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، تو سمجھ نہیں آتی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے تو اللہ اور نبی میں فرق کیا ہے، ڈفرینس کیا ہے؟ تو اللہ کا مقام اپنا ہے، نبی کا مقام اپنا ہے۔ سر آنکھوں پر آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ انا اول الشافعین و مشفعین ہیں، سارے فضائل آپ کی جو ہے نا مطلب زندگی کا ہر لمحہ قیمتی اور خوبصورت، لیکن اس کے باوجود آپ کا مقام و مرتبہ وہی ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے، اور اس سے آپ کو ذرہ بھر بھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ خوف کے سبب کچھ لوگ ایمان میں لاتے تھے، تو اللہ رب العزت نے انہیں احساس دلایا کہ تمہیں یہ ڈر لگتا ہے کہ زمین سے تم اچک لیے جاؤ گے، تمہیں یہ نہیں لگتا کہ حرم کو اللہ رب العزت نے امن والا بنایا اور آس پاس جو ہے نا وہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہے ہیں، کم از کم اسی کا خیال رکھو۔ اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ رب العزت نے پچھلی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا جب انہوں نے اس طرح کے کام کیے، لہٰذا ایمان لانے سے ڈرو نا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر آخر میں قارون کی ہلاکت کا ذکر کیا۔ قارون بڑا مال و دولت والا تھا، اور وہ بڑا اتراتا تھا، بڑا تکبر اور فخر تھا، اور اللہ رب العزت نے اس شخص پر نام لے کے لعنت کی۔ 2 شخصیتوں پہ اللہ رب العزت نام لے کے لعنت کی، ایک ابو لہب رسول اللہ کی سگے چاچا، اور دوسرا قارون۔ کیوں؟ نبیوں کے رشتہ دار ہونے کے باوجود، ان کی قوم میں سے ہونے کے باوجود اور مالدار ہونے کے باوجود نبیوں کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ دوسروں کو بھی اکسایا اور فساد برپا کیا، اور اللہ رب العزت نے اسے اس کے مال سمیت جو ہے نا وہ غرق کر دیا۔ غرق کرنے سے پہلے ایک دن یہ اپنی قوم کے سامنے اپنی زیب و زینت سے نکلا، تو جو دنیا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ جی کیا بات ہے، ہمیں بھی اس طرح کی جو ہے نا وہ کیا مال و دولت ملے ہمیں۔ اور جو دین والے تھے، نیک لوگ تھے، آخرت کو تلاش کرتے تھے، وہ اسے کہتے تھے بھی تو اترانا، اللہ رب العزت کے ہاں جو ثواب ہے وہ دنیا و ما فیہا سے کہیں بہتر ہے۔
اور اللہ رب العزت نے آخر میں یہ بھی واضح کر دیا کہ آخرت کا گھر ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں فساد نہیں پھیلاتے، ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں۔ تیسرا حصہ سورۃ العنکبوت کا جو زیادہ تر یہاں موجود ہے اس پارے کے اندر، یہ سورۃ جو عنکبوت ہے، العنکبوت جو ہے وہ مکڑی کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اور مکڑی جو ہے وہ اس کی مثال دی اللہ رب العزت نے غیر اللہ کے مقابلے میں، اس لیے اس سورت کا نام عنکبوت رکھا گیا۔ یہ جو صورت ہے یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی۔ ایک طرف مشرکین مکہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان کا ذکر ہے، اور دوسری طرف مسلمان عزم و ہمت اور استقامت کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ ایمان کے تحفظ کے لیے بعض اوقات جو ہے وہ ڈگمگا جاتے تھے، تو اللہ رب العزت نے انہیں احساس دلایا کہ آزمائش ایمان کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کلمہ پڑھے اور اسے کوئی آزمائش نہ آئے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، اور پچھلے اقوام میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ آپ ایمان لائیں، مقابلے میں اطاعت والدین ہو، اب والدین کی اطاعت نہ کریں اس مسئلے میں۔ ہاں، عام حالات میں ان کے ساتھ حسن سلوک ضرور کریں آپ، تاکہ وہ ہو سکتا ہے اس حسن سلوک سے آپ کے قریب آ جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی واضح کیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ جی آپ جو اسلام چھوڑ دیں، آپ کے گناہ کیا ہوتے ہیں، ہم اٹھا لیں گے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، یہ اپنے اٹھا لیں کیا مطلب بڑی بات ہے، یہ تو اپنے کے ساتھ دوسروں کے گناہ بھی اٹھائیں گے، اور یہ جھوٹ ہے۔ عذاب کی اللہ رب العزت نے مختلف صورتیں ذکر کی اور مختلف اقوام کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے، کہ کسی کو اللہ رب العزت نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ کر اس پر تیز پتھروں کی آندھی بھیجی، کسی کو اللہ رب العزت نے چیخ سے ہلاک کیا، کسی کو اللہ رب العزت نے زندہ زمین میں دفن کر دیا اور جو ہے نا وہ دھنسا دیا، اور کسی کو اللہ رب العزت نے غرق کر دیا، اور اللہ رب العزت نے کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیے۔ اور اللہ رب العزت نے مشرکین کے دلائل کی حیثیت واضح کی کہ یہ تار عنکبوت کی طرح ہے، جس طرح مکڑی کا گھر ہوتا ہے، مکڑی کی تار ہوتی ہے بنائی ہوئی تار، وہ کتنی کمزور ہوتی ہے، سب سے کمزور گھر دنیا کے اندر وہ مکڑی کا ہے، چیونٹی سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ تو ان کی بھی مثال تار عنکبوت کی طرح ہے، اور اللہ رب العزت آخر میں یہ فرماتے ہیں کہ مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ لوگ حقیقت سے آشنا ہو سکیں، اور اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے، اور اس طرح کی مثالوں سے عقل والوں کے لیے نشانیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علی الا البلاغ۔ ٹھیک ہے بلال۔